رانا صاحب آپ بھی واقف حال رہے ہیں، دہائیوں سے ملکی سیاست کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ اگر مولانا یہ بیان دے رہے ہیں تو اس کے بعد میرا آپ سے پوچھنا بنتا ہے نا کہ یہ تحریک عدم اعتماد پھر کس کے کہنے پر آئی؟ کچھ آپ بھی بتا دیں۔ دیکھیں، میں پہلے تو آپ کو جامی صاحب مبارکباد پیش کروں گا اور آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کروں گا، دعا گو ہوں گا کہ آپ بڑے عرصہ سے جو ہے وہ مختلف پروگرامز کرتے رہے ہیں، تو اب آپ نے جو ہے یہ شو جو ہے وہ آپ نے شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب کرے۔ بہت شکریہ جناب۔ اور جو شوز ہو رہے ہیں اس وقت میڈیا پہ، مختلف چینلز پہ، تو یہ اضافہ جو ہے یہ بہت ہی کریڈیبل ہو، آمین، لوگ اس انشاءاللہ سے پوری کوشش کریں۔ مستفید ہوں۔ باقی اب آ جائیں آپ، مولانا صاحب نے جو بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب نے اپنے آپ سے بڑی زیادتی کی ہے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے یعنی دیکھیں، کوئی میرے جیسا بندہ، کوئی آپ جیسا کوئی دنیا دار آدمی جو ہے، وہ اپنے کسی دنیاوی مقصد کی خاطر یا کسی فرسٹریشن میں کوئی آئیں بائیں شائیں بات کر لے، کوئی حقائق کے برعکس بات کر لے، تو وہ میرا خیال ہے کہ شاید اتنی زیادہ قابل مواخذہ نہ ہو۔ ایک عالمی دین، ایک مولانا، ایک یعنی عالم فاضل آدمی جو ہے وہ اس طرح سے حقائق کو غلط بیان کرے، ایسی بات کرے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ بڑی حیران کن۔ مولانا یہاں یہ بھی بتاتے ہیں اپنے اس انٹرویو میں مکمل تفصیل کے ساتھ کہ کون کب ملا، پیپلز پارٹی بھی تھی، نون لیگ بھی تھی، میں بھی وہاں موجود تھا، اور اگر میں تب یعنی اس کی مخالفت کرتا، اس گیم میں نہ آتا، تو مجھے کہا جاتا کہ میں نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے۔ وہ تو پورا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں، کیسے کیسے ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر جو آپ نے یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ کوئی عام بندہ بات کرے تو سمجھ آتی ہے، لیکن حضرت مولانا جیسا زیرک بندہ یہ بات کرے تو یہ اس قابل فہم نہیں آپ کے لیے۔ فرسٹریشن کا آپ نے لفظ یوز کیا، ابھی انتخابی نتائج پہ بھی آپ سے بات کرنی ہے، مجھے چھوٹی سی ایک بریک لینی ہے تاکہ آپ کی آواز اور میری آواز ناظرین تک ذرا درست طرح جا سکے۔ میں چھوٹی سی بریک پر ناظرین واپس آ رہا ہوں۔ آپ یعنی یہ کہہ رہے ہیں مولانا نے یہ سٹیٹمنٹ فرسٹریٹڈ ہو کے دی ہے؟ کاہے کی فرسٹریشن ہے انہیں؟ میرا خیال ہے کہ الیکشن کے رزلٹ سے جو انہیں فرسٹریشن ہوئی ہے، اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے، اور انہوں نے اپنے تشخص، اپنا جو ان کا امپریشن ہے، جو ان کی حیثیت ہے، جو ان کا احترام ہے، انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے اپنے آپ سے۔ یہ بات بالکل حقائق کے برعکس ہے۔ مولانا جو ہے یہ عدم اعتماد کی تحریک کسی کے کہنے پہ پیش نہیں ہوئی۔ ہاں، اس بات کو انشور کرنے کے بعد یا معلوم کرنے کے بعد پیش ہوئی کہ اب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے گی اور اسے ناکام بنانے یا اسے کامیاب بنانے میں کوئی کردار ادا نہیں کرے گی۔ اور پھر ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ جب آرمی چیف نے مین جو لیڈرز تھے 4-5 پارٹیوں کے، مین پارٹیوں کے، جن میں مولانا بھی شامل تھے، ان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ انہیں وزیر اعظم نے یہ بات کہی ہے کہ میں آپ تک یہ میسج پہنچاؤں کہ آپ اگر عدم اعتماد کی تحریک واپس لیں تو وہ الیکشن اناؤنس کرنے کو تیار ہے۔ یہ باجوہ صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ اگلے روز جو ہے وہ یہ جن دنوں میں یعنی عدم اعتماد چل رہا تھا اور اس کی ووٹنگ کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے حربے غیر آئینی اور غیر قانونی استعمال کرتے ہوئے عمران خان صاحب جو ہے ووٹنگ نہیں ہونے دے رہے تھے، ان دنوں کی بات ہے۔ تو باقاعدہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس بلایا گیا اور اس میں مولانا نے بڑا مدلل خطاب کیا کہ کسی صورت میں ہمیں عدم اعتماد جو ہے وہ واپس نہیں لینا چاہیے اور اسے ووٹ آؤٹ کرنا چاہیے، اسے یہ ریلیف نہیں دینا چاہیے، یہ یہودی ایجنٹ ہے۔ اچھا، یہ یہودی ایجنٹ ہونے کے ناطے یہ پاکستان کو تباہی سے دوچار کرے گا، یہ ملک دشمن ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کے بڑا مایوس کیا انہوں نے، یعنی اس وقت کے آرمی چیف نے یہ آپشن دی کہ اگر عدم اعتماد آپ واپس لے لیں تو ہم جلد انتخابات کروا سکتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹ واز مولانا جنہوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی؟
یہ آرمی چیف نے دیکھیں، اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی اگر ریٹائر ہو گیا تو آپ اس کے اوپر ہر الزام لگائیں، اور جب وہ اپنی پوزیشن میں ہو تو پھر آپ ذکر کرنا بھی جو ہے وہ اسے کترائیں۔ انہوں نے یہ آفر نہیں کی، انہوں نے یہ میسج دیا وزیر اعظم کا، کیونکہ وزیر اعظم کے ساتھ پی ڈی ایم کی قیادت کی تو آپس میں بول چال ہی نہیں تھی۔ یہی تو بدقسمتی ہے اس ملک میں، رہی ہے اور آج بھی ہے، کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی بات کرنے کو تیار نہیں، باقی تو سب بات کرنے کو تیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ان کا یہ پیغام ہے ٹھیک کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ واپس لے لیں تو میں الیکشن اناؤنس کر دوں گا۔ انہوں نے وزیر اعظم کا میسج جو ہے وہ پہنچایا اپوزیشن کو۔ ٹھیک، تو یہ جو آپ مولانا کا ذکر کر رہے ہیں جس انداز میں کہ انہوں نے بڑا خطاب کیا، دوسرا آپ ان کی فرسٹریشن کا ذکر کر رہے ہیں، ایک فرسٹریشن کی وجہ یہ بھی تو نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی ان سے کوئی میل ملاقات نہیں کی جب سے وہ آئے ہیں؟ شہباز صاحب کے ایک دو روابط یا ایک ملاقات کی تصدیق ہوتی ہے، آپ کی قیادت نے بھی تو انہیں اس طرح سارا آنکھوں پہ نہیں بٹھایا نا، رانا صاحب جیسے پی ڈی ایم کے دور میں آپ انہیں اپنا سربراہ مانتے تھے، قائد مانتے تھے، یہ بھی تو بات برحق ہے۔ لیکن چلے کچھ بھی ہو، کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بندہ جو سچ بولتا ہے، جو بندہ کھری بات کرتا ہے، حق بات کرتا ہے، وہ تو اپنے لیے کرتا ہے نا، یعنی اپنی بھی تو آدمی کی ایک حیثیت، ایک پوزیشن ہوتی ہے۔ آدمی کو غلط بات کرنے سے جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر تو بندہ خود ہوتا ہے، باقی تو بعد میں متاثر ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ان کو کسی سے اناد ہو گیا، غصہ ہو گیا، پریشانی ہو گئی، تو اس میں کیا پھر آدمی جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اور بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، شروع کر